بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی، آج کا ہمارا سبق آگے چلے گا رمضان المبارک کے آداب۔ تو ہم نے کافی سارے رمضان المبارک کے آداب پڑھ لیے تھے کہ رمضان میں تلاوت کرنی چاہیے، اور سب کو مکمل تراویح مکمل پڑھنی چاہیے، اور اس طریقے سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور غریبوں کو جو ہے وہ ان کو پیسے دینے چاہیے۔ تو ہم نے اس طرح کے رمضان کے آداب پڑھے تھے۔ آج ہم رمضان کے ادب ہے روزہ رکھنے کی مشق کرنا۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کی مشق کرنی چاہیے ہمیں سب بچوں کو۔ روزہ رکھنے کی مشق کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ ہم سحری ٹائم اٹھیں، ٹھیک ہے، جیسے جب ہمارے پیرنٹس اٹھتے ہیں سحری ٹائم، ہم جو ہے وہ اٹھ کے جب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ اس ٹائم اٹھ کے آپ سحری کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چھوٹے ہیں تو روزہ نہ رکھا کریں، لیکن سحری جو ہے وہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے اور جو ہے افطاری ٹائم بھی جو ہے وہ افطاری کی پریکٹس اور مشق جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس طرح بھی مشق کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سحری کر کے آپ جو ہے وہ روزہ رکھ لیں، اور جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ صرف آپ یہ کہیں کہ دن میں ہم صرف 2 ٹائم کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بچوں کا روزہ۔ بچوں کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ صبح سحری کیونکہ سب پیرنٹس آپ اٹھے تو آپ کو سحری کا ثواب ملے گا، اور اٹھنے کے بعد آپ نے روزہ بھی رکھ لیا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ آپ کا روزہ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ صرف جو ہے وہ دن میں 2 ٹائم صرف کھا سکتے ہیں، ہر ٹائم آپ نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، روزے کے ادب کی وجہ سے، روزے کے احترام کی وجہ سے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نماز پڑھنے کی مشق کرنا۔ نماز پڑھنے کی بھی جو ہے وہ مشق کرنی چاہیے۔ نماز بھی آپ بچے جو ہے بہت اچھے ہیں، آپ تراویح بھی پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ نماز بھی پڑھ کریں۔ جو لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گی، اور جس طریقے سے ان کی والدہ نماز پڑھتی ہیں، ان کی امی نماز پڑھتی ہیں، اسی طریقے سے جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ نماز پڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے فادر کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ان کے فادر نماز پڑھتے ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے فادر کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہو، تو اتنا مرضی امپورٹنٹ کام ہو، نماز تو آپ کو پڑھنی پڑے گی، اس لیے آپ سب بچے جو ہے وہ ابھی سے نماز کی بھی جو ہے وہ پریکٹس شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے دوستوں کے سامنے روزے کا اظہار کرنا۔ جب آپ نے روزہ رکھا ہو نا، تو پھر آپ ظاہر ہی بات ہے جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے دوست بھی آپ کے جتنے ہوں گے، تو آپ ان کو کہیں گے کہ میں نے آج جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، تو وہ بھی جو ہے پھر گھر جا کر کہیں گے ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، تو اگلے دن انشاءاللہ دیکھنا آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ صحیح ہے، جب آپ روزہ رکھیں تو پھر آپ نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ ہم نے آج کے دن روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹی وی سے بچنا ہے، اور خاص طور پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رمضان میں خاص طور پر جو ہے وہ ٹی وی سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان خاص جو ہے وہ برکتوں والا اور رحمت والا مہینہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گناہ کی معافی کا اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس مہینے کے اندر تو ٹی وی بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جو موبائل یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ بھی بالکل جو ہے وہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ٹی وی اور موبائل کا استعمال جو ہے وہ رمضان میں بالکل نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ویسے ہی اگر آپ نے گیمز کھیلنی ہے تو ویسے ہی آپ گیمز کھیلیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ڈرائنگ کر سکتے ہیں پیپرز پہ، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ تصویریں بنا سکتے ہیں، آپ پھول کی تصویر بنا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ گھر کی تصویر بنا سکتے ہیں، آپ گارڈن کی تصویر بنا سکتے ہیں، آپ اسکائی آسمان کو بنا سکتے ہیں، زمین کو بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس رمضان میں آپ کوشش یہ کریں، پریکٹس کریں کہ ہم نے جو ہے وہ میں نے اپنی ڈرائنگ کو اچھا کرنا ہے، تو آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈرائنگ کیا کریں، بہت زیادہ ڈرائنگ کیا کریں، اس میں کلرز جو ہے وہ فل کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کام جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ مٹی ہوتی ہے جس سے ہم جو ہے وہ مختلف چیزیں بناتے ہیں، وہ آپ لے لیں، اس سے جو ہے وہ کھیلا کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی یہ جو دوسری فزیکل جو ہوتی ہے جو کھیل کود ہوتے ہیں، اس میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ شوق ہونا چاہیے، اس سے آپ کا جو ہے وہ ذہن بھی تیز ہوتا ہے، اور آپ کا جو ہے جو جسم ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل میں بہت ٹائم ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ موبائل کو جو ہے بالکل چھوڑ دیں۔ آپ کے اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لا دیں، وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں لا دیں کہ آپ جو ہے وہ اس پہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ لگایا کریں، اس سے آپ کا ذہن بھی تیز ہوگا، اور آپ جو ہے وہ آپ کا پڑھائی میں بھی ذہن اچھا چلے گا، اور آپ کے جو ہے وہ نظر بھی خراب نہیں ہوگی، کیونکہ موبائل کی جو ہے وہ اسکرین پہ کلرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بچے چیزیں دیکھتے ہیں نا، اس میں بہت زیادہ کلرنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا
جو اثر ہوتا ہے وہ آنکھوں میں پڑتا ہے اور آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو شروع سے ہی جو ہے وہ اینک لگ جاتی ہے۔ وہ کیوں لگتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے لگتی ہے کہ وہ گیمز وغیرہ زیادہ کھیلتے ہیں، موبائل کا یوز بہت زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے۔ تو ہمیں جو ہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز کرنی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے آج کی حدیث، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم حدیث 2 دن پڑھا کریں گے، تو 2 دن ہماری حدیث ہے۔ تو کل بھی ہم نے یہی حدیث پڑھی تھی، تو آج بھی ہماری یہی حدیث ہوگی، حدیث نمبر 2۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا القبور مساجدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یعنی قبروں پہ جا کر سجدہ نہ کیا کرو، یہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ جی، اس کے بعد ہمارے سوال و جواب ہیں۔ کل ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مکمل واقعہ پڑھا تھا، آج ہم نے اسی کے متعلق سوال و جواب پڑھنے ہیں۔ جی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سوال و جواب۔ سوال: اصحاب ایکہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو اہل مدین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصحاب ایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو اہل مدین کہا جاتا ہے وہ نسب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اصحاب ایکہ کہا جاتا ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے یعنی زمینی اعتبار سے، کیونکہ وہ جنگل میں رہا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو اصحاب ایکہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصحاب ایکہ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: اصحاب ایکہ کا مطلب ہے جنگل والے، ٹھیک ہے، جنگل والے۔ تو یہ قوم جنگل میں رہتی تھی، اس لیے اس قوم کو اصحاب ایکہ کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اصحاب ایکہ اور اہل مدین کی کیا برائیاں تھیں؟ جواب آپ کو بالکل یاد ہے کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چوریاں اور ڈاکے ڈالتے تھے، اور دوسرے لوگوں کی جو کھیتیاں خراب کر دیتے تھے، یعنی اس میں جو چیزیں انہوں نے لگائی ہوتی تھی نا وہ خراب کر دیتے تھے، یعنی مطلب تنگ کرنا تھا، ایک دوسرے کو تنگ کیا کرتے تھے، بالکل بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کے علاوہ بہت سارے اور برے کام کرتے تھے۔ تو یہ اصحاب ایکہ اور اہل مدین کی برائیاں ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے: حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی تھی؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا تھا۔ جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے: حضرت شعیب علیہ السلام کے کاموں میں ہیلپ کون کرتا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے کاموں میں ان کی بیٹیاں ہیلپ کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو گھر میں بچیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے پیرنٹس کی مدد کیا کریں کام کے اندر، جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کر کام کیا کریں، ٹھیک ہے، سب بچے مل کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ کام بھی کیا کریں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے کاموں میں ان کی بیٹیاں مدد کیا کرتی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جلدی سے مجھے جواب دیجیے۔ شاباش! حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ شاباش! حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے جب حضرت شعیب علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی جو بکریاں تھیں وہ ان کی بیٹیاں جو ہے وہ چرایا کرتی تھی، اور کنویں سے ان کو پانی پلانے کے لیے بھی ان بکریوں کو ان کی بیٹیاں ہی لے کے جایا کرتی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ شاباش! اس کے بعد ہے: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایمان والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ یعنی وہ کیا برتاؤ کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے یا برا سلوک کرتے تھے؟ جواب دیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو جو لوگ شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، تو جو کافر قوم تھی وہ ان ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی یا برا کرتی تھی؟ جو کہتے تھے برا کرتی تھی وہ بی لکھ دیں، اور جو کہتی ہے اچھا وہ اے لکھ دیں۔ شاباش! ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ان پر جو ایمان لے کر آئے تھے، جو کافر تھے، وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتے تھے، انہیں بہت تنگ کیا کرتے تھے، انہیں مجبور کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ ہماری طرح ہو جاؤ، تم حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مدین شہر کے لوگ کس کی پوجا کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو مدین شہر کے لوگ وہ درختوں اور پتوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے،
وہ اس لیے تو وہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی عبادت کرتے ہیں، وہ سورج کی عبادت کرتے ہوں، یا سورج کو پوجتے ہوں، یا آگ کو پوجتے ہوں، یا گائے کو پوجتے ہو، یا پھر جو ہے وہ کسی بھی چیز کو، پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجتے ہو، یا درختوں کو، کسی بھی چیز کو پوجتے ہو، وہ سارے کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کوئی بھی شخص پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف وہ شخص پسند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہر چیز سمجھتے ہیں، ہر چیز مانگنی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہی لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اس کے علاوہ کوئی لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ بھی انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ شاباش۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات، جو آپ کی جو قوم تھی انہوں نے آپ کی بات کو مان لیا تھا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تھا، بلکہ وہ اپنے غلط کاموں پر ڈٹے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ آپ جو ہے وہ ہمارے شہر سے باہر نکل جائیں، یا پھر ہم آپ کو جو ہے وہ پتھر ماریں گے۔ اگلا سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ راستے میں جانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ ان کے مال کو چھین لیتے تھے، ان کو لوٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول اور لین دین میں کمی زیادتی کرتی تھی؟ جی، وہ بالکل ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ کبھی جو ہے وہ جن کو دینا ہوتا تھا ان کو جو ہے وہ کم دیتے تھے، یا پھر ان کی چیزوں میں اور چیزیں مکس کر کے ملاوٹ کر دیتے تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آپ کا مذاق اڑاتی تھی؟ یس یا نو؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ وہ قوم جو ہے اپنے نبی کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو نعوذ باللہ پتھر بھی مارتے تھے، ڈراتے تھے کہ اگر آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہیں گے تو ہم آپ کو پتھر ماریں گے۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ مدین بستی کا نام تھا یا شہر کا؟ شہر کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے مدین شہر کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مدین شہر کی طرف اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اگلا سوال ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین کے لوگوں کو کیا تبلیغ کی تھی؟ تو اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ڈرایا تھا۔ اب یہاں پر اور بتا دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے لوگوں کو جو ہے دھوکہ نہ دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور چیزوں میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ کرو۔ اگلا سوال، کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، کیا وہ آپ کی بات کو مان لیا تھا، انہوں نے صدر کی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں سدھری تھی، نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ مدین شہر میں مر گئے تھے؟ جی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نکلے، ٹھیک ہے، اور بادل کا ٹکڑا آیا تھا، اس کے نیچے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ جی، اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو برے کاموں سے کیوں روکتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ وہ قوم کو ان کے فائدے کے لیے روکتے تھے، کیونکہ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ان کو اس لیے تھا تاکہ آپ ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں، ان کو سزاؤں سے بچائیں، اس وجہ سے وہ اپنی قوم کو برائی سے اور گناہ کے کاموں سے روکتے تھے۔ اگلا سوال، کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کی بات مان لی تھی؟ انہوں نے بالکل جو ہے بات کو نہیں مانا تھا۔ اگلا سوال، اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کون سا عذاب مانگا تھا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اصل میں خود مانگا تھا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے نا، کہ بھئی دیکھو پہلی بھی جتنی قومیں آئی ہیں انہوں نے اپنی نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، تو آپ بھی اگر نہیں مانو گے تو آپ پر بھی عذاب آ جائے گا۔ تو وہ آگے سے کہتے تھے اچھا، اگر آپ اپنے جو ہے وہ اس بیان میں جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس میں سچے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا کرا دیں، کوئی آسمان کا ٹکڑا آئے اور وہ ہم پر گرے اور ہم سب مر جائیں، ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے چونکہ اسی طرح کا عذاب مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھی جو ہے وہ اسی طرح کا بھیجا کہ آسمان کا ٹکڑا آیا، یہ سارے لوگ جو ہے اس کے نیچے آ گئے، اور اس میں سے جو ہے وہ پھر آگ برسی اور یہ سب مر گئے اسی وقت۔ آگے ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا جواب دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے نبیوں کے قصے سنائے، پہلے نبیوں کی باتیں بتائی، اور آپ سے پہلے لوگ بھی اپنے نبیوں سے عذاب مانگتے تھے اور پھر اللہ کے عذاب سے ہلاک اور برباد ہو گئے تھے۔ اگر بچے کام کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو آخری دھمکی کون سی دی تھی؟ تو انہوں نے آخری دھمکی یہ دی تھی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ جان سے مار دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے آپ کو ختم کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے کون سا عذاب بھیجا تھا؟ آپ سب کو بتایا کہ آگ کا بادل جو اب بادل آیا، اس میں سے آگ جو ہے وہ برسی، اور سارے لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، تو اس بادل سے آگ نکلی اور سب جل کر مر گئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بادل کے ذریعے عذاب کیوں دیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے آسمان کے ایک ٹکڑے کا عذاب مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کے ذریعے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ ایسے بے وقوف لوگ تھے، ایسا عذاب مانگتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا بھی تو وہ زندہ بچ جاتے، تاکہ ان کو پتہ تو لگ جاتا کہ یہ نبی سچے ہیں۔ انہوں نے عذاب بھی ایسا مانگا کہ ہم عذاب کا جب بادل کا ٹکڑا گرے گا تو ہم مر جائیں گے، تو پتہ کیسے لگے گا آپ کو؟ تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ آگے ہے اگلا سوال یہ ہے کہ یعنی جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا؟ یہ ایک بادل کے ٹکڑے کی شکل میں آیا تھا، جو لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے تھے صرف انہی پر عذاب آیا تھا، باقی جو ایمان والے تھے وہ اس عذاب سے بچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے جو ہے بچا لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا تھا۔ اس کے بعد ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کتنی قسم کی برائیاں تھیں؟ تو تقریباً جو ہے وہ 12 قسم کی جو ہے وہ برائیاں کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اچھا جی، کیا یہ 12 قسم کی برائیاں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں؟ جی ہاں، یہ ساری برائیاں جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمارے اندر سارے لوگ جو ہے یہ کام کرتے ہیں، ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ جاتے ہیں تو اگر آپ کا دھیان نہ ہو تو ناپ تول میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ گاڑی میں جاتے ہیں، پیٹرول ڈلوانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ پورا تیار ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے دھوکہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہماری کوئی چیز چھین نہ لے، ٹھیک ہے، ڈاکو راستے میں پڑ نہ جائیں، ٹھیک ہے، رات کو بھی ہم جو ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو یہ ساری برائیاں جو ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں، لیکن پھر ہمارے قوم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قوم کے اوپر اجتماعی عذاب جو ہے وہ نازل نہ کرنا کبھی بھی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ساتھ جس طرح پہلی قوم پہ عذاب آتا تھا نا، تو وہ عذاب آتا تھا ساری قوم جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم سب جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں، کہ فرمایا تھا کہ میری قوم پر اجتماعی عذاب کبھی نہ بھیجنا، کہ ایک دم آپ کا عذاب آ جائے اور ساری میری جو ہے وہ امت ختم ہو جائے، اس طریقے کا عذاب نہ بھیجنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ حالانکہ یہ برائیاں جو ہے وہ ہماری سب کے اندر جو ہے وہ، اور ساری برائیاں جو ہے وہ جتنی پہلے قومی برائیاں کرتی تھی وہ ساری برائیاں جو ہے وہ آج بھی اس دنیا میں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عذاب سے روکا ہوا ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کون سا کاروبار کیا کرتی تھی؟ تجارت کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی چیزوں کو خریدتے تھے اور پھر ان کو بیچا کرتے تھے، اس طریقے کا کام کرتے تھے۔ اچھا جی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی پر کون سا الزام لگایا تھا؟ کہ آپ جو ہے وہ جادوگر ہے۔ تو جتنے بھی جو قومیں آئیں گے نا، ان سب نے اپنے نبیوں پر یہ الزام لگایا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ الزام لگایا گیا، جتنے نبی آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا، ٹھیک ہے، تمام انبیاء پر جو ہے ان کی قوم یہی الزام لگاتی تھی۔ جب وہ اپنا معجزہ دکھاتے تھے، اپنا مرسہ دکھاتے تھے، تو یہ کہتے تھے نہیں آپ تو جادوگر ہیں۔ وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام قوم جو ہے اپنے نبی کو کیا کہا کرتی تھی۔ آگے اگلا سوال یہ ہے کہ اہل مدین نسل کے اعتبار سے کیا تھے؟ ان کی نسل جو تھی وہ عرب تھی۔ اب ہم نے پڑھنا ہے اسلامی مہینوں کے نام، تو ہم نے پڑھ لیا تھا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے رجب۔ آج کے جو ہمارا سبق ہے وہ ہے رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔
اچھا جی، اب مجھے آپ بتائیے گا کہ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شاباش، ابھی جو ہے وہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے گا، جو عید آتی ہے، جو ہم نے پڑھا تھا میٹھی عید، جو بچوں کی عید ہوتی ہے، جس کو عید الفطر کہتے ہیں، یہ کس مہینے کے اندر آتی ہے؟ اسلامی کس مہینے میں آتی ہے؟ شاباش، شوال میں جو ہے وہ آتی ہے۔ اچھا، ہم سب جب حج ادا کرتے ہیں تو وہ کون سے مہینے کے اندر حج ادا ہوتا ہے؟ اسلامی کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ حج جو ہے وہ ہم ذوالحجہ میں ادا کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ آپ نے اسلامی مہینوں کے نام ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، 12 اسلامی مہینوں کے نام ہے۔ اس کے بعد آتی ہے مسنون دعائیں۔ مسنون دعائیں میں ہم نے کھانا کھانے کی دعا پڑھ لی تھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانے کے درمیان کی دعا پڑھ لی تھی، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ آج ہم نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو یہ دعائیں بھی آپ نے جو ہے وہ کھانے کے بعد کی دعا ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں کھلایا ہے، اطعامنا ہمیں کھلایا، وسقانا ہمیں پلایا، وجعلنا اور ہمیں بنایا، کیا بنایا؟ مسلمین، مسلمان۔ تو یہ آپ نے کھانے کی دعا ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا اب ہماری آتی ہے ایک اور، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پینے سے متعلق ہے، وہ بھی ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ دودھ پینے کی دعا۔ دودھ پینے کی دعا بھی حدیث کے اندر آتی ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب بھی ہم دودھ پئیں اس دعا کو ساتھ لازمی پڑھا کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اللہم، اے اللہ، بارک لنا فیہ، ہمیں اس میں برکت عطا فرما۔ یعنی اس میں برکت عطا فرما کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہم دودھ پی رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرما، وزدنا منہ، اور ہمیں اور زیادہ عطا فرما، یعنی جو ہم دودھ پی رہے ہیں یہ ہمیں اور زیادہ عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ دودھ پینے کی دعا ہے، جب ہم دودھ پئیں تو یہ دعا بھی ساتھ ہم لازمی پڑھیں گے۔ اب ہماری جو ہے وہ آخری سلائیڈ ہے، اس میں سوال جواب ہے۔ تو آج کا آپ کا سوال کیا ہے کہ آپ ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکر کتنی مرتبہ ادا کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اور اگلا سوال کیا ہے کہ آپ ہر روز اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ دیکھیے، دو سوال ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کل جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی مرتبہ اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کیا۔ جب بھی وہ آپ کو کوئی چیز دیں گے تو آپ نے فوراً ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے آپ کو اگر کھانا دیا، آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ انہوں نے آپ کو پانی دیا، آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ اسکول کے لیے تیار کیا، آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ انہوں نے آپ کے کپڑے پریس کر کے آپ کو دیے، آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو ان جو بھی وہ آپ سے کام کریں، جو آپ کا کام کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ آپ کا کتنا کام کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بس انہوں نے ہمیں کپڑے دے دی، ہم نے پہن لیے، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کھانا دے دیا، ہم نے کھا لیا، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پیسے دے دیے، ہم نے لے لیے۔ تو کل آپ سب بچے مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کا کتنی مرتبہ شکریہ ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال بھی لازمی ہے کہ آپ ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ آنکھیں دی ہیں، آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ ہے مجھے آنکھیں دی ہیں اور میری بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ نے مجھے ہاتھ دی ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں ان کے ہاتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اتنے اچھے گھر میں پیدا کیا ہے، مجھے پیرنٹس دیے، مجھے والدین دیے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے، باہر راستے میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے جو ہے وہ کھانے کی توفیق عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور گننا بھی ہے کتنی دفعہ شکریہ ادا کیا، اور اپنے پیرنٹس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اس کو گننا بھی ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کا کتنی مرتبہ شکریہ ادا کیا۔ چلیں جی، شاباش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔